تو حج ایک ایسی عبادت ہے، اس میں ایک عاشقانہ شان پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں ایسے ارکان مقرر فرمائے ہیں کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار دو عالم سے عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ جب ایک حج کرنے والا، جب حج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حج یا عمرے کی نیت سے، اس کے ارادے سے سب سے پہلے نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار دو عالم، میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، میں آپ کے در پر حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں؟ اس وجہ سے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے میرے ابراہیم، لوگوں میں اعلان فرما دیں، لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے یہاں آئیں، پیدل آئیں، سوار ہو کر آئیں، دور دراز کے علاقوں سے آئیں، دنیا کے چپوں چپوں سے آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پہ چڑھے اور آپ نے اعلان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے یہاں آؤ۔ اور یہ تقریباً آج سے 5000 سال پہلے تقریباً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ تو آج جب حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حج کا ارادہ کرتا ہے، عمرہ کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ در حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چنانچہ ایک عاشق بندہ یہ بار بار تلبیہ پڑھتا ہے، اور جب یہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو جو چیزیں پہلے حلال تھیں اب وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اب سیلے کپڑے پہننا حرام ہے، 2 چادریں ان سیلے چادریں اوڑھنی ہیں، خوشبو لگانا حرام ہے، ناخن کاٹنا حرام ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا حرام ہو جاتا ہے، اور اپنی بیوی سے جائز نفسانی خواہش پورا کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو گویا ایک عاشق بندہ اپنے پروردگار دو عالم کی پکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق اور محبت کے اظہار میں دنیا کی ساری آسائشیں، ساری راحتیں چھوڑ دیتا ہے، ساری آسائشیں اور راحتیں چھوڑ دیتا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے جو سیلے کپڑے پہنے تھے اب وہ اتار دیتا ہے اور ان سیلے کپڑے 2 چادریں اوڑھ لیتا ہے۔ اور یہ جو احرام ہے، یہ دو چادریں ہیں، یہ در حقیقت انسان کو اس کے کفن کی یاد دلاتی ہیں کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ انہی 2 چادروں میں تیرے گھر والے، تیرے رشتہ دار تیرے گھر سے جنازہ نکالیں گے، اور تو انہی 2 چادروں میں ملبوس ہوگا، اور انہی 2 چادروں میں تجھے جنازہ گاہ پہنچایا جائے گا، اور انہی 2 چادروں میں تیری نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور آخر میں انہی 2 چادروں میں تجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، دفنا دیا جائے گا۔ تو یہ احرام، یہ ان سلے کپڑے پہننا، یہ در حقیقت ایک انسان کو، ایک مسلمان بندے کو کفن کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ جب حج کرنے والے احرام باندھتے ہیں تو ہر طرف کوئی بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، صاحب اقتدار ہے، ہر شخص نے ان سلے کپڑے پہنے ہیں، 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، اور ایک انسانی مساوات کا منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ سارے حاجی مل کر ایک انسانی مساوات کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے پروردگار دو عالم سے عشق اور محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد جب حاجی بیت اللہ میں پہنچتے ہیں تو بیت اللہ، اللہ کے گھر کا جا کے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے، جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے، ایسے ہی یہ بندہ، یہ عاشق بندہ اپنے پروردگار دو عالم کی محبت اور عشق میں اپنے پروردگار کے گھر کا چکر لگا رہا ہے، اللہ کے گھر کو چوم رہا ہے، اور اللہ کو یہ طواف بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے
کہ اللہ ایک ایک قدم پہ ایک ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک ایک درجہ بلند فرماتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے تو اس سعادت سے میں محروم ہوں، لیکن جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور انہوں نے طواف جیسی عظیم عبادت، ان کو یہ سعادت نصیب حاصل ہے، ان سے یہ بات سنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین میں پوری دنیا میں طواف سے زیادہ کوئی لذیذ عبادت نہیں ہے، طواف سے زیادہ کوئی لذیذ عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور جن احباب ابھی تک حج کی سعادت سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت نصیب فرما دے اور بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دے۔ اصل میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار دو عالم سے عشق اور محبت کا اظہار کرے، عشق اور محبت کا اظہار کرے، اپنے پروردگار کے گھر کے چکر لگائے، اس کو چومے، اس سے لپٹ جائے اور اپنے جو جذبات ہیں اس کا وہاں جا کے کھل کے اظہار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے بیت اللہ میں سارے اسباب جمع فرما دیے ہیں، سارے اسباب جمع فرما دیے ہیں، اور یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اے لوگو، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کا طواف کرو، اس کے ارد گرد چکر لگاؤ، اور یہ حجر اسود ہے، اس کو چومو، اور حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو دیوار ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے، اس سے لپٹ جاؤ، اس سے لپٹ جاؤ، اور لپٹ کر جو بھی مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، جو بھی مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ جو ایک مسلمان عاشق بندے کے جو جذبات ہیں، جذبات کے اظہار کے لیے جو موقع بیت اللہ میں ہے وہ کہیں اور میسر نہیں ہے پوری روئے زمین میں۔ اسلام ایک عجیب، ایک عاشقانہ، عجیب اس کی ایک شان ہے۔ ایک طرف بت پرستی کو حرام کہتا ہے، شرک اور بت پرستی حرام ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کر کے اللہ کے پاس پہنچے گا، مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ بت پرستی کو حرام قرار دے دیا کہ یہ جو بت ہیں یہ نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور دوسری طرف انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے پروردگار دو عالم سے محبت اور عشق کا اظہار کرے۔ اب براہ راست تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چوما نہیں جا سکتا، اللہ سے چمٹا نہیں جا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک بطور نشان کے رکھ دیا ہے۔ فی نفسی ہی بیت اللہ کی ذات میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس گھر کی نسبت میری طرف ہے، یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، اور میں نے اس میں حجر اسود رکھوا دیا ہے، اور حجر اسود کو چومنا یہ عین عبادت بنا دیا ہے، اور اس گھر کے چکر لگانا، اس کے ارد گرد چکر لگانا یہ عین عبادت بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو جب حجر اسود کے پاس پہنچے، بوسہ دینے لگے تو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حجر اسود کو کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، لیکن میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا ہے تجھے بوسہ دیتے ہوئے، تجھے چومتے ہوئے، اس وجہ سے میں تجھے چومتا ہوں، تیرا بوسہ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سنت کو جاری فرما دیا اور حجر اسود کو چومنا عبادت قرار دے دیا کہ یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں، اب جب حج کرنے والا طواف کرتا ہے، اب حکم آتا ہے کہ آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، صفا مروہ کے درمیان چکر لگائیں، اور جب ہرے وہاں ستون آتے ہیں تو اب حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں دوڑیں، اب یہاں دوڑیں۔ اب کوئی بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، اور جس کو بھاگ کر چلنے کی کبھی عادت ہی نہیں ہے، سب کو دیکھو ہرے ستونوں کے پاس جا کے دوڑ رہے ہیں۔ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اس سنت کو جاری فرما دیا ہے، اور حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ادا کو، وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ جو بھی میرے گھر کا حج کرنے آئے گا وہ صفا مروہ کے درمیان چکر بھی لگائے گا اور دوڑے گا بھی۔ اس کو
سنت قرار دے دیا قیامت تک کے لیے کہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، سبع ستونوں کے پاس جا کے دوڑنا، یہ عبادت ہے۔ اور پھر جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں، 8 ذی الحج کی تاریخ آتی ہے، تو اب حکم ہوتا ہے کہ اب مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے نکل جاؤ، اب بیت اللہ سے نکل کے مینا میں پہنچو، وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب تھوڑی دیر تک یہ حکم تھا کہ یہاں جو ایک نماز پڑھنے کا ثواب بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، جو ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اب 8 ذی الحج کو حکم ہو رہا ہے کہ اب یہاں سے نکلو، اب یہاں رہنا جائز نہیں ہے، مینا میں جا کے 5 نمازیں پڑھو۔ تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر، انسان نے جو بت پالے ہیں اس کو توڑنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں جو اصل چیز ہے وہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور 9 ذی الحج کو، اگلے دن 9 ذی الحج کو صبح کے وقت پھر یہ حکم ہے کہ اب عرفات کے میدان میں پہنچو، جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، عرفات کے میدان میں ایک دن گزارنا ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا کرنی ہے، اور پھر غروب شمس تک اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اور ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اور جب غروب شمس ہو جائے نماز نہیں پڑھنی، عرفات کے میدان سے اب مزدلفہ کی طرف چلو۔ ابھی تک تو یہ حکم تھا کہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد فوراً مغرب کی نماز ادا کر لو، لیکن اب 9 ذی الحج کو سورج غروب ہو چکا ہے، اب حکم ہے کہ اب عرفات میں مغرب کی نماز نہیں ادا کرنی، مزدلفہ کے میدان میں جا کر، مزدلفہ میں جا کر عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھے ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی انسان کے اندر کے بت کو توڑ رہے ہیں کہ انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ اس کائنات میں جو اصل چیز ہے وہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، کہ جو چیز پہلے فرض تھی غروب شمس کے فوراً بعد مغرب کی نماز ادا کرو، اب اللہ فرما رہے ہیں اب یہاں نہیں ادا کرنی، اب عشاء کے وقت میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ اور مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے، یہ سنت ہے۔ اور پھر صبح طلوع شمس کے وقت پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اب واپس مینا کی طرف چلے جاؤ، مینا، مزدلفہ سے مینا کی طرف واپس آ جاؤ، اور مینا میں جا کر اب 3 دن رہنا ہے، مینا میں جا کر 3 دن رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ مینا میں 3 ستون ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے، اور روزانہ 3 دن تک ہر شخص 7 کنکریاں ان کو مارے گا، 7 کنکریاں ان کو مارے گا۔ اب مزدلفہ سے واپسی پر جو پڑھے لکھے اور صاحب اقتدار لوگ ہیں، امیر غریب، ہر شخص کو دیکھو وہ اسی تلاش میں ہے کنکریاں مجھے مل جائیں، مجھے کنکریاں مل جائیں، اور میں جا کے مینا کے میدان میں ان ستونوں کو جا کے ماروں گا، 7 کنکریاں ماروں گا۔ اور کنکریاں مارنے کے بعد ہر شخص خوش ہو رہا ہے کہ میں نے 7 کنکریاں مار دی ہیں۔ اب اگر تھوڑی دیر سوچیں کہ 7 کنکریاں اور 3 ستون، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ستونوں کو جا کے کنکریاں ماری جائیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر بھی اپنے بندوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، تربیت دینا چاہتے ہیں کہ کائنات میں جو اصل چیز ہے وہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے کہ اب یہ ستونوں کو پتھر مارنا، کنکریے مارنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس میں عقل اور عقلی باتیں اور حکمت کی باتیں تلاش نہیں کرنی، بس یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ عبادت ہے، اس کو کرنا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، اطاعت کرے، اس پر عمل کرے۔ پوری جو حج کی عبادت ہے اس میں یہی تربیت کی جاتی ہے، یہی تربیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا من حج للہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس، اور اس میں کوئی فحش کام نہیں کرتا، ولم یفسق، اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ بیت اللہ سے اس حالت میں لوٹتا ہے، اس حالت میں لوٹتا ہے، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، بالکل معصوم تھا، گناہوں سے پاک تھا۔ اسی طریقے سے آج یہ جب بیت اللہ کا حج کر کے واپس آ رہا ہے بالکل گناہوں سے پاک اور معصوم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، الحج المبرور فلیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت کی صورت میں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حج قبول فرما لیتے ہیں اس کا بدلہ اور اس کا صلہ جنت کی صورت میں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک بندہ میرے گھر میں آتا ہے اور کھلے بال بکھرے بال پڑا ہوا ہے، عاجزی کے ساتھ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور میرے گھر میں اس حالت میں آیا ہے کہ اس نے ریت کے ذروں سے زیادہ گناہ کیے ہیں، بارش کے قطروں کے برابر اس کے گناہ ہیں، اور پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر اس کے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے گھر کا حج کر کے جائے گا تو میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا، اور وہ اس حالت میں لوٹے گا اس دن کی طرح ہوگا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الحاج یشفع فی 400 اہل بیتہ، کہ حج کرنے والا اپنے گھرانے کے 400 آدمیوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا، 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج، کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو اس سے جا کے ملاقات کرو، اس سے جا کے خود ملاقات کرو، اس سے ملو، فسلم علیہ، اس سے سلام کرو، وصافحہ، اس سے مصافحہ کرو، مرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ، اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کرو، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر لوٹا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر لوٹا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حج اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص پر جو بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو، صاحب نصاب آدمی ہو، پوری زندگی میں جب اس کے پاس استطاعت ہو، قدرت ہو، تو زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ جب یہ استطاعت نصیب ہو جائے، قدرت ہو جائے، صاحب نصاب آدمی ہو تو فوراً بیت اللہ کا حج کرے، کیونکہ زندگی اور موت پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر حج ادا کیے بغیر آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس پر حج فرض تھا تو ایک بہت بڑا فریضہ اس کے ذمہ باقی رہ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں کہ جس شخص پر حج کرنا فرض ہو اور وہ حج اس نے ادا نہیں کیا اور مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس پہ حج فرض ہو اور وہ بیت اللہ کا حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس اپنے امتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جس پر جو صاحب استطاعت ہیں، قدرت ہیں، اور انہوں نے حج نہیں کیا، وہ حج کرنے کا ارادہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں کہ اے پروردگار دو عالم، ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا